اللہ سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ کہیں میں تم سے کوئی اجر نہیں لوں۔ یہ کس موقع پہ قرآن نازل ہو رہا ہے؟ یہ کس موقع پہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ صحابہ بیٹھے مل بیٹھ کے حضور کے احسان یاد کر رہے ہیں۔ قرآن ملا ہے، سرکار کے صدقے ملا ہے، رحمان ملا ہے، سرکار کے صدقے ملا ہے۔ یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ پیار، یہ سجدے، یہ لطف، یہ سب ملا ہے سرکار کے صدقے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ لوگ، دائرہ وسیع ہو رہا ہے، وسائل کم ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ صحابہ یہ جذبے کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ اکٹھا کرنے کا قرآن بنا رہے ہیں۔ رب قرآن نازل کر رہا ہے، میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم میرے احسانوں کو یاد کر رہے ہو، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، اتنا کہتا ہوں میرے قرابت والوں سے پیار کرو، میرے قرابت والوں سے محبت کرو۔ اور یہ وہ محبت ہے کہ جو بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی نجات دیتی ہے۔ یہ آخرت میں بھی نجات دیتی ہے۔ اور اس محبت میں چاشنی کتنی ہے، اس محبت میں لطف کتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ارشاد سنیں، اور اس ارشاد میں دیکھیں نشہ کتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ یہ حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان سے محبت کرے مالک تو ان سے بھی محبت کر۔ کتنا نشہ ہے اس میں، اے اللہ یہ حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے، مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار کی محبت کا عالم تو دیکھیں، اگر حسین کندھوں پہ آ جائے تو اللہ کے نبی سجدہ لمبا کرتے ہیں، حسن اور حسین مسجد نبی کے سین میں آ جائے تو آقا منبر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سرکار کا اپنے نواسوں سے پیار ہے۔ اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ حسین کو رونے نہ دیا کر، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جس کا رونا محبوب کائنات کو گوارا نہیں ہے، اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر۔ اور جس حسین کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دکھوں کے دور میں جب کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھتے تھے تو ان کے رستے تنگ کر دیے جاتے تھے۔ آج آپ کے لیے میرے لیے تو بہاریں ہیں نا، نمازیں پڑھنے چلو تو سارے محلے میں معزز بن جاتے ہو، حج کرنے جاؤ تو خاندان اکٹھا ہو کے مبارکبادیں دیتا ہے، حج کر کے واپس آؤ تو لوگ پھول پھینکتے ہیں، اگر روزہ رکھو تو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر پہلی صف میں نماز پڑھو تو لوگ حاجی نمازی کیا کچھ کہتے ہیں۔ آج میں اور آپ دین کے لیے قدم بڑھائیں تو ہمیں عزت کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کلمہ پڑھنے والے کے لیے رستہ تنگ ہو جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا، ان سے بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ وہ دکھوں بھری کہانیاں، وہ دکھوں بھرا سفر کہ جب صحابہ چھپ کے عبادت کر رہے تھے۔ آج تو آذان کی آواز آپ کے گھر میں پڑتی ہے نا، اور مسجد میں اٹھ کے آنا ہمیں گوارا نہیں ہے، نیند ہم قربان نہیں کرتے۔ لیکن ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب چھپ چھپ کے عبادت ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ ظہر کی نماز میں امام قرات اونچی نہیں کرتا، عصر کی نماز میں امام قرات اونچی نہیں کرتا۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کا ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا اسلام غریب تھا اور اسے اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اور اگلا جملہ سننا آپ کے لیے میرے لیے امتحان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا پھر یہ غریب ہو جائے گا، اسے کوئی اپنے گھر میں جگہ نہیں دے گا۔ یعنی لوگ اپنے گھروں میں گانوں کو جگہ دیں گے، تلاوت قرآن کو جگہ نہیں دیں گے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کی شادیوں پہ مجرا کرائیں گے مگر محفل نعت نہیں کرائیں گے۔ یہ لوگ اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے
1 گھنٹے کی محفل نعت میں نعت خان نہیں، نوٹ خان کو 1 لاکھ روپیہ دیں گے، مسجد امام کی 500 تنخواہ نہیں بڑھائیں گے۔ جی اسی دور کی کہانی بیان ہو گئی کہ آج دین کے لیے کون تیار ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں بتا رہا ہوں، زور میں بھی امام کی رات اونچی نہیں کرتا، اثر میں بھی اس ٹائم میں، کیونکہ خفیہ عبادت ہوتی، چھپ کے ہوتی تھی، تو دن کے ٹائم کفار دندناتے پھرتے تھے، تو صحابہ نماز پڑھتے، جب اللہ کے نبی نماز پڑھاتے قرات اونچی نہ ہوتی، اثر میں بھی جب سورج غروب ہوتا، اندھیرا چھاتا، تو اب کفار اپنے اپنے گھروں میں جاتے، اب پھر خوبصورت قرآن پڑھا جاتا اور دل سے پھر سنا جاتا تھا۔ اب رہتی دنیا تک یہی ہے، زور اثر میں قرات جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں ہوگی، مغرب عشاء فجر میں بلند آواز سے ہوگی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین متین کے لیے، جو دین آج ہمارے پاس پلیٹ میں رکھایا ہے، ہم نے بچے قربان نہیں کیے، ہم نے پیٹ میں پتھر نہیں باندھے، ہم نے جوان بیٹوں کی لاشیں نہیں اٹھائیں، ہم نے فاقے نہیں کاٹے، ہم تو پیدا ہوئے ہیں تمہارے کام میں اذان دے دی گئی ہے، ہم محلے کی مسجد میں گئے ہیں تو قائد صاحب نے بٹھا کے ہمیں نبی کی نعت پڑھا دی ہے، ہم مسجد میں گئے ہیں تو ہمارے لیے قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت بھی تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر گئے تو ابو جہل نے دیکھا، تو ابو جہل نے، کیونکہ ازلی دشمن تھا، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوکیلے پتھر مارے، اتنا مارا کہ اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہوئے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا خون مبارک نکلنے لگا۔ جی ہاں، جس دین کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں نا، اس دین کے لیے تیرے نبی کا خون نکلا ہے، اس خون کا بدلہ تو نے کیا دیا؟ تاش کھیل کے، جوا کھیل کے، مجرا کرا کے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکیلے پتھر مار کے آپ کا جسم زخمی کر دیا۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے سامنے آتے، سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب سے فریاد کر رہے۔ ادھر امیر حمزہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، شکار کر کے واپس پلٹ رہے، اور امیر حمزہ کا معمول تھا شکار کر کے واپس پلٹتے تو بڑا تکبر کا انداز ہوتا چال چلنے والا۔ 2 لونڈیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ایک لونڈی کہتی ہے اگر اسے پتہ چل جائے گا تو اس کے بھتیجے کا کیا حال کیا ابو جہل نے، یہ کبھی تکبر والی چال نہ چلے۔ امیر حمزہ پوچھنے لگے کیا ہوا میرے بھتیجے کو؟ کہا ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ خون نکلا ہے، دیکھ جا کے حرم کے سین میں وہ سجدے میں رو رہا ہے۔ امیر حمزہ کو غصہ آیا، تلوار دی اور ابو جہل کو دھندنے لگا۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اپنے چیلوں چپٹوں کے ساتھ، جا کے امیر حمزہ نے اس کے سر پہ تلوار کا دستہ مارا، کہا تیری جرأت کیسے ہوئی ہے تو نے میرے بھتیجے کو مارا؟ جو اس کے کرندے تھے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، ابو جہل چلاک آدمی تھا، اس نے سب کو ٹھنڈا کیا، وہ جانتا تھا کہ یہ کام خراب ہو جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب امیر حمزہ جب اسے خوب سنائی نا، اب خوشی خوشی جانے لگے کہ میں جا کے سناؤں گا، بھتیجے غم نہ کر، میں بدلہ لے آیا ہوں، اب سنیے گا۔ اب امیر حمزہ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، سرکار سجدے میں، کہا بھتیجے سر اٹھائیے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سر بھی اٹھایا، پھر کہا بھتیجے سر اٹھائیے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ آقا نے سر بھی اٹھایا، تیسری بار کہا بھتیجے سر اٹھانا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، کہا نہ رو بھتیجے، میں بدلہ تیرا لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے چچا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں؟ کہا تیری خوشی کی خاطر تو اسے مارا نہیں؟ کہا اگر چاہتے ہیں میں خوش ہو جاؤں تو پھر آپ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ امیر حمزہ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اگر دکھوں والا سفر شروع کرے نا تو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ دین کے راستے میں جب کسی کو تکلیف آئے نا وہ میری تکلیفیں یاد کرے، کیونکہ جتنا میں ستائی ہوں اتنا کوئی بھی نہیں ستائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے سے پیار، اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک پہلو میں بیٹا ابراہیم ہے اور ایک پہلو میں نواسہ حسین ہے۔ اللہ کے نبی بیٹے کو بھی چنتے ہیں، نواسے کو بھی چنتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں کبھی بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ان دونوں میں سے ایک دینا پڑے گا، ایک کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو دیکھتے ہیں، خیال آتا ہے اگر بیٹا فوت ہوتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے، اور اگر حسین جاتا ہے تو میرا بھی دل دکھتا ہے، میری فاطمہ کا بھی دل دکھتا ہے۔
فرمایا میں اپنے اس بیٹے کو اپنے اس بیٹے پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے، اللہ کے نبی کے جو بیٹے ابراہیم علیہ السلام جب انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی زاروں کے تار رو رہے ہیں، اور پھر اپنے حسن اور حسین نواسوں سے جو آپ کا پیار ہے وہ آپ سنتے آئے۔ لیکن میرے پیارے بھائی، مقام جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حسین کے لیے فرماتے ہیں فاطمہ سے رونے نہ دیا کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس حسین کو ایک وقت آیا کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ میں کہتا ہوں فقط اسی قربانی کو یاد کر لینا، اسی قربانی کو، تو آدمی کا دل خون روتا ہے۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ طیبہ کو چھوڑنا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے۔ ہم جیسا گناہگار بھی جاتا ہے نا تو مدینے جاتا ہے تو اس کا پلٹنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو کہ جو حضور کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں اور جس دن آخری سلام کرنا ہوتا ہے الٹے قدموں چلتے ہیں اور روتے ایسے ہیں جیسے بچہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے، بلک بلک کے روتے ہیں۔ یہ مدینے کا رہنے والا تو نہیں، یہ کسی اور خطے کا رہنے والا ہے۔ مدینے آتا ہے تو دل کرتا ہے یہیں رہوں، اور آرزو ہوتی ہے آقا قدموں میں موت دینا، آقا نصیب اتنے چنگے ہو جائیں۔ مالک اے میرے اللہ، میں تیرے محبوب کے قدموں میں آیا ہوں، مالک میرے مقدر میں لکھ دے کہ میں تیرے محبوب کے قدموں میں میری روح پرواز کرے، میرے بھی نصیب اچھے ہو جائیں۔ یہ مدینے کا رہنے والا آرزو نہیں کرتا، یہ کسی اور خطے کا رہنے والا ہے۔ لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں جب یزید تخت نشین ہوا، یزید نے ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا، امام علی مقام امام حسین سے میری بیعت لو، اگر وہ بیعت کا انکار کریں تو ان کا ساتھ تن سے جدا کر کے میرے پاس بھیجو۔ امام علی مقام امام حسین کو جب یہ پیغام مل پایا، آپ ولید بن عقبہ کے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کہا میں ابھی جواب نہیں دیتا، تو وہاں مروان جو موجود تھا اس نے ولید بن عقبہ کو کہا موقع اچھا ہے، سر تن سے جدا کر دیں۔ امام علی مقام امام حسین نے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں اس فاسق کی۔ امام علی مقام امام حسین وہاں سے پلٹے اور آپ سمجھ گئے کہ مدینہ رہنا مشکل ہے، کہ اگر میں مدینہ نہیں چھوڑتا تو پھر مدینے کا تقدس پامال ہوتا۔ تو اب امام علی مقام امام حسین اپنے رفقا کے گھر والوں کو کہتے ہیں تیاری کریں، اب ہم نے جانا ہے، مکے جانا ہے۔ 27 رجب کی یہ رات تھی۔ امام علی مقام امام حسین اپنے خاندان والوں کو تیاری کر کے خود حضور کے روزے پہ آتے ہیں، قبر انور پہ سلام کے لیے آتے ہیں۔ آدمی تصور کرے کہ وہ سلام کیسا ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ امام علی مقام امام حسین نے جب نانا کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کیا ہوگا، آخری سلام، وہ سلام کیسے کہا ہوگا، اور سلام کر کے پلٹے۔ گھر والے جب تیار ہیں تو آپ کی بیٹی سغرا، جوان بیٹی، بیمار تھی، اس نے دیکھا تو اس نے کہا سارے جا رہے ہو، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا تو بیمار ہے، تو ٹھیک ہو جائے گی، علی اکبر تجھے لینے آ جائے گا۔ کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ یہ دیکھیے بیمار سغرا اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، اٹھتی ہے تو بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر اور بھتیجے قاسم سے کہتے ہیں کہ اپنی بہن کو اٹھاؤ اور نانی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چھوڑ دیا، جن کو اللہ کے نبی نے کربلا کی مٹی دی تھی کہ جب یہ سرخ ہوگی تو سمجھ جانا حسین شہید ہو گیا۔ اب امام علی مقام امام حسین بیمار بیٹی کو چھوڑ کے اور یہ قافلہ لے کے مدینے سے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکے جا رہے ہیں۔ مکے والوں نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ مکے پہنچے تو وہاں کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہوئے، اور خطوط بعض روایت کے مطابق 150، بعض کے مطابق 500 مختلف خطوط آتے ہیں۔ اے امام علی مقام امام حسین آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچائیے۔ اب امام علی مقام امام حسین کے پاس خطوط کے ڈھیر لگے۔ جب 8 ذی الحج ہوئی تو امام علی مقام امام حسین نے اب پروگرام کا، آپ حج کا احرام باندھ چکے تھے، حج کا احرام باندھ چکے تھے، اور امام علی مقام امام حسین نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے تھے، 25 حج پیدل کیے تھے۔ اب مجھے بتائیں جس نے 25 حج پیدل کیے ہوں اور اس نے حج کا احرام باندھ لیا ہو،
حج کا شوق کیسا ہوتا ہے، وہ بھی نبی کا نواسا، ان کے لیے احرام حج کا کھولنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ 8 ذی الحج کو امام المقام امام حسین کو پتہ چل گیا کہ اگر میں یہاں ہی رہتا ہوں تو حرم کی زمین کا تقدس پامال ہوگا۔ یزید نے کچھ لوگ احرام کی حالت میں بھیج دیے جو یہاں خون کرنا چاہتے ہیں، تو امام المقام امام حسین نے وہ احرام عمرے میں تبدیل کیا اور سفر کوفے کی طرف کر لیا، اور سفر کرتے کرتے جب کرب و بلا کی زمین پہ پہنچے تو آگے سے غور نے استقبال کیا کر کے اس نے روکا اپنے لشکر کے ساتھ۔ امام المقام امام حسین نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کرب و بلا۔ آپ نے کہا یہی وہ جگہ ہے۔ خیمے گاڑ دیے گئے، اب خیمے گاڑ گئے، اب وہاں آپ کے جتنے بھی ساتھ آئے تھے سارے خیموں میں ہیں۔ اب یزیدی جو آگے سے کرندے 22,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا اور آپ سے مذاکرات چل رہے ہیں، بات چل رہی ہے۔ امام المقام امام حسین بار بار انہیں باور کراتے میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے کوفیوں نے بلایا ہے، اگر میرا آنا پسند نہیں تو مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا ایک ہی بات، یا بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے۔ اب یہ چلتے 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 آپ کے لیے پھر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، میں مقصد کی طرف آؤں گا۔ پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب خیمے میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بچے بھی پیاس سے پھلک رہے ہیں، اور یہ کہنا آسان ہے، جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شام کو کیا حالت ہوگی۔ مئی جون کے روزے ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک کربلا کا میدان بھی تو تھا، کئی دنوں کی بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی، بچے بھی بھوکے تھے۔ اب 9ویں محرم جو کل گزر گئی، عاشورہ کی رات قریب آئی، 9ویں محرم آئی تو یزیدیوں کی طرف سے نگارہ بجا، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام المقام امام حسین نے فرمایا کہ آج کی رات کی مہلت دے دو، آج کی رات کی مہلت دے دو۔ وہ مہلت مانگی سجدوں کے لیے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اور عاشورہ کی جو گزری رات تھی، امام المقام امام حسین اپنے خیمے میں تمام رفقا کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس ٹائم روح زمین پہ میرے ساتھیوں سے بہتر ساتھی کسی کے نہیں ہیں، میں تم سب سے راضی ہوں، میرا دل تم سے راضی ہے، اور یہ جو یزید ہے یہ میرے خون کا پیاسا ہے، میرے قتل کے بعد اسے کسی نے کسی کو قتل نہیں کرنا، تم ساروں سے میں راضی ہوں، آپ میں سے جو جو چاہتا ہے واپس چلا جائے، جو جو جانا چاہتا ہے چلے جائیں۔ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ امام المقام امام حسین نے کہا چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو، اندھیرا ہو گیا، کہا اندھیرا ہو گیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے گا۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ انہوں نے کہا اے امام آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں گے۔ پھر وہ رات تلاوت میں گزری، وہ رات عبادت میں گزری، رات گزری تو صبح کا جب یوں سمجھے کہ اذان کا ٹائم آیا تو کربلا کے میدان میں پھر اہل بیت کے گھرانے کے یہ جو خیمے تھے وہاں اذان کی آواز ہوئی اور نماز فجر ہوئی، نماز پڑھی گئی۔ جب سورج چڑھا تو ادھر یزید کے لشکر کی طرف سے جنگ کا نگارہ بجنے لگا، ادھر سے امام المقام امام حسین اہتمام حجت کے لیے اس میدان میں جاتے ہیں۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا تو میری گفتگو سمجھ لئی۔ اب امام المقام امام حسین میدان میں جا کے اہتمام حجت کے لیے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اس ٹائم روئے زمین پہ کسی نبی کا بھی نواسا نہیں ہے۔ اس ٹائم دیکھو روئے زمین پہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے خون کا بدلہ تم کیا دو، میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ اے حسین کا لنگر کھانے والوں، امام المقام امام حسین کا خطبہ سنیے گا۔ امام المقام امام حسین فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کا ناحق قتل نہیں کیا، میں نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ امام المقام امام حسین فرما رہے ہیں میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ اے حسینیوں تو تمہاری نماز کا کیا حال ہے؟ تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ ادھر یزیدی لشکر سے آواز آئی حسین بیعت کر یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ کہا بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا،
امام المقام امام حسین پلٹے. اب جنگ کی تیاری ہے. جتنے اصحاب تھے جو چاہنے والے تھے وہ کہتے ہیں حضور ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے، اہل بیت کا کوئی فرد نہیں جا سکتا. ایک ایک کر کے جا رہا. اور جہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہاں کربلا کے میدان کے قریب جو دیہات تھے نا، ان دیہاتوں میں ایک بیوہ عورت کی بھی کہانی لکھی ہے. بیوہ عورت تھی کہ جس کا بیٹا بھی ایک ہی تھا. عمر اس کی 17 سال تھی اور شادی کو چند دن ہوئے تھے اس نوجوان کی. اس بیوہ عورت تک کسی نے پیغام بھجوا دیا، بتا دیا کہ کربلا کے میدان میں جنگ ہونے لگی ہے اور نبی کے آل وہاں موجود ہے. نبی کا لاڈلا نواسا حسین بھی موجود ہے. یزیدی لشکر تیار ہے، یہ بھوکے پیاسے ہیں اور وہ ان کو جو ہے نا شہید کرنا چاہتے ہیں. اس عورت نے سنا تو یہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی. بیٹا فرما بردار تھا. بیٹا ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہا ماں ساری زندگی میں نے تجھے دکھ تو نہیں دیا. ماں تو نے جو کہا میں نے تیری بات مانی ہے. ماں کبھی تجھے اتنے درد سے روتے میں نے نہیں دیکھا. ماں بتانا کس چیز نے تجھے رلایا. کہا بیٹا اس ٹائم نبی کی آل مشکل میں ہے اور وہ میدان میں ہے. یزید نے 22,000 کا لشکر بھیج دیا ہے. میرے بیٹے تو جانتا ہے میری کل کمائی تو ہے. میرے بیٹے میں نے تیری خاطر اپنی جوانی گزاری ہے. میں نے دوسری شادی نہیں کی. میرے بیٹے میری زندگی کا ایک ہی ارمان تھا، میرا بیٹا جوان ہو جائے گا، میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی، میں اپنے بیٹے کے سر پہ سرہ باندھوں گی. میرے بیٹے تو جوان بھی ہو گیا. میرے بیٹے تیری شادی بھی ہوئی اور تیری شادی کو چند دن ہوئے ہیں، لیکن میرے بیٹے اس کا میرا جگر پھٹا جا رہا ہے. ہماری زندگی پہ تف نہیں ہے. نبی کی آل کٹ رہی ہو اور ہم گھر میں بیٹھے ہو. اس نوجوان نے کہا ماں حکم کیا ہے؟ کہا بیٹا کیا تجھ سے نہیں ہو سکتا؟ تو جا کے حسین کے قدموں میں قربان ہو جا. یہ کیسی ماں ہے؟ کیسا پیار ہے اہل بیت سے؟ کیا بیٹا تجھ سے نہیں ہو سکتا؟ کہا ماں میں اس کام کے لیے تیار ہوں، بس اتنی مہلت دے دے کہ جس عورت نے اپنی خوشیوں کا سہرا میرے سر سجایا میری دلہن ہے، 2-4 باتیں نہ کر مجھ سے. ماں کہتی نہیں بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کے تیرا ارادہ نہ بدل جائے. کہا ماں جو اہل بیت کی محبت کی گرہ میرے دل میں بندی اسے کوئی نہیں کھول سکتا. ماں مجھے بات تو کرنے. ماں نے اجازت دی. اب یہ نئی دلہن سے بات کر رہا ہے. وہ نئی دلہن بات سن کے کہتی ہے کہ اس سفر سے تجھے کون روک سکتا ہے، لیکن اتنا خیال ضرور رکھنا کہ کل جب تو اٹھے گا تو شہداء کے ساتھ اٹھے گا. تو اٹھے گا تو شہداء کے ساتھ اٹھے گا، نبی کے آل کے غلاموں سے اٹھے گا. اس ٹائم مجھے نہیں بھولنا. اب یہ ماں اپنے بیٹے کو لے کے، نئی دلہن کو لے کے نا امام المقام امام حسین کی بارگاہ میں اور آ کے قدموں میں گر کے کہا میری کل کمائی میرا بیٹا ہے. میرے دل میں نبی کی آل کا پیار ہے. آپ میرے بیٹے کو اگر میدان میں بھیج دیں گے میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. میں ان خوش نصیب عورتوں میں ہوں گی کہ میں بھی شہداء کی ماں بن جاؤں گی. امام المقام امام حسین اس جوان کو جب اجازت دی تو وہ جوان میدان میں گیا. لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کی. جب جام شہادت نوش کی نا ان یزیدیوں نے اس نوجوان کا سر کاٹ کے نا خیمے کی طرف پھینکا. جب خیمے کی طرف سر پھینکا تو امام المقام امام حسین نے سر اٹھا کے اس بوڑھی ماں کو دیا. اس ماں نے سر بیٹے کا لے کے چوم کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں شہید کی ماں بن گئی. اس نوجوان کی جو نئی دلہن تھی اس نے سر چوما اور سر چومتے ہوئے وہیں اس کا انتقال ہو گیا. وہ نبی کی آل پہ وہ بھی قربان ہو گئے. اب یہ سلسلہ شروع ہوا. میدان کربلا میں جنگ کا سلسلہ شروع ہے. ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں. آخر پھر نبی کی آل کی باری ہے. اب نبی کی آل میں علی اکبر کو تیار کیا جاتا ہے. امام المقام امام حسین اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو تیار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں صرف اسی قربانی پہ بندہ ٹھہر جائے اور بندہ سر جھکائے تو پھر شرم ہی شرم ہے کہ انہوں نے تو جوان بیٹے کیسے تیار کیے دین کے لیے. ہم تو دین کے لیے نماز کے لیے، ہم تو دین کے لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا سکے. ہم تو کہتے ہیں میرا بیٹا انگلش میڈیم میں پڑھے. ہمارا آرزو یہ ہے کہ لنگر حسین کا کھائیں گے مگر انگلش میڈیم میں بیٹے کو پڑھائیں گے. دنیاوی تعلیم کی ممانعت نہیں ہے لیکن ایک فکر دے رہا ہوں میرے پیارے بھائی. جوان علی اکبر کو امام المقام امام حسین تیار کر رہے ہیں.
جب بیٹا تیار ہوا، اب باپ بیٹے کو سواری پہ سوار کر رہے. کس لیے؟ بارات ہے آج. کس لیے یہ؟ کس لیے باپ نے سوار کیا ہے؟ دین کے لیے. بیٹا تو نے لڑنا ہے، بیٹا تو نے حق کے لیے لڑنا ہے، بیٹا تو نے جان کی بازی لگانی ہے. امام مقام امام حسین جب جوان علی اکبر کو بیٹے جوان کو جب سواری پہ سوار کیا، علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو گئے. علی اکبر روئے. امام مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا ارادہ تو نہیں بدلا. کہا نہیں بابا ارادہ نہیں بدلا. بیٹا روئے کیوں؟ کہا بابا ایک بات پہ رونا ہے. بیٹا کون سی بات نے؟ بابا خیال آیا کہ جب مدینے سے چلا تھا تو سورہ سے کہا تھا تجھے لینے آؤں، وہ انتظار کر رہی. بابا بس خیال نہیں ہو رہا. یہ جملہ سننا آسان ہے، بولنا بھی آسان ہے. یہاں سے جب آدمی پردیس کے لیے جاتا ہے تو نکلتا ہے تو بیٹی سامنے آ جائے نا، سارے رستے بندے کا جو ہے ضبط ہی قابو میں نہیں تو دھاڑے مار مار کے. ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے بعد پھر پوچھتے ہیں چھوٹی چمکی ہے نہیں کی. اب یہ کس ٹائم پہ میدان ہے، سامنے جنگ ہے. بیٹا کہہ رہا ہے بس صغرا کی یہ بات یاد ہے. تیار کیا، بیٹا گیا میدان میں لڑتے جو سامنے آتا اسے کاٹ. علی اکبر ہے شبیہ مصطفیٰ، علی کا پوتا ہے، امام مقام امام حسین کا بیٹا میدان میں جو سامنے آ رہا ہے اسے کاٹ رہے ہیں. یزیدی لشکر میں آواز ہے یہ علی کا پوتا حسین کا بیٹا ہے. ایک ایک لڑو گے تو مر جاؤ گے، اگر مارنا ہے تو سارے ٹوٹ پڑو. اب سارے جب ٹوٹ پڑتے ہیں نا، سارے ٹوٹ پڑتے ہیں. جوان بیٹا جب زخموں سے چور چور ہوتا ہے سواری سے نیچے آتا ہے. امام مقام امام حسین چھوڑ کے جاتے ہیں. اب جب بیٹا زمین پہ آتا ہے روح پرواز کرتی ہے. امام مقام امام حسین بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں. کتنی آسانی سے میں نے جملہ سنایا، کتنی آسانی سے آپ نے سنایا. جوان بیٹے کی لاش اٹھانا موقع کا مورخ ابن راشد لکھتا ہے امام مقام امام حسین نے جب بیٹے کی لاش اٹھائی تو بیٹا کڑیل جوان تھا. بیٹے کے پاؤں زمین پہ یوں گھسٹ رہے تھے اور امام بیٹے کی لاش اٹھا کے لا رہا ہے اور خیمے میں پاس لاش رکھی. اور جب لاش بیٹے کی رکھی تو ادھر کیا دیکھا، دھوڑ اڑتی نظر آئی. کوئی مسافر آ رہا ہے مدینے کی طرف سے. امام مقام امام حسین کی بھی نظریں لگ گئی. قافلے والے جتنے تھے دیکھنے لگے کوئی مدینے سے مسافر آ رہا ہے، لگتا ہے کوئی پیغام آیا. دھوڑ اڑ رہی ہے. دھوڑ ختم ہوئی تو کیا دیکھا، ایک سواری پہ سوار ہے، گرد سے اٹا ہوا، داڑھی پہ گرد ہے اور وہ قریب آ کے کہتا ہے آقا حسین سے ملنا. آپ نے فرمایا میں حسین. اس نے کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہی ہوں. میں اور میری بیوی حج کے لیے گئے تھے. جب حج کے لیے گئے تو ہمارے کچھ دن حضور کے قدموں میں مدینے میں تھے. جب حضور کے قدموں میں ہم سلام کرنے جاتے تھے وہاں ایک برقع پوش بچی تھی جو روز آتی تھی اور بڑے درد سے روتی تھی اور وہ آ کے روتی تھی اور بار بار کہتی تھی مجھے لینے کوئی نہیں آئے. میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی دیکھ کون ہے جو اتنے درد سے روتی. میری بیوی نے جب پوچھا تو وہ آپ کی بیٹی صغرا تھی جو روز آ کے حضور کی قبر انور پہ بیٹھتی اور درد سے روتی. میں نے بیوی سے کہا اس بچی سے کہو ہم کوفے کے رہنے والے ہیں، اگر کوئی پیغام ہو تو بتا میرا پیغام ہم لے جاتے تھے. اس نے ایک رکا بھیجا کہ یہ رکا میرے بابا حسین کو دے دیں. اب وہ امام مقام امام حسین کے ہاتھ میں رکا آیا. کس ٹائم؟ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے امام لے آئے. امام مقام امام حسین نے رکا کھولا. پورا رکا پڑھنا تو ہمت دی مشکل ہوتا ہے، کیسے پڑھے آدمی. لکھا یہ تھا بابا سلام آپ کی بارگاہ میں. بابا نے اکبر سے کہہ دے میں اس سے ناراض ہوں، مجھے لینے کیوں لیا ہے. ایسے موقع پہ بیٹی کا پیغام آ جائے، بیٹی کا فون آئے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. خیر کرے بیٹی نے فون کیوں کیا ہے. یہاں امام مقام امام حسین کی کس قربانی کا ذکر ہے. جوان بیٹا قربان ہوا، جوان بھتیجا قاسم قربان ہوا، معصوم علی اصغر 6 ماہ کا بیٹا. آپ نے یہ سنی ہے کہانی، لیکن ایک سوال ہے، وہ 6 ماہ کا بیٹا دے رہے ہیں دین کے لیے. آپ نے بھی کوئی بیٹا دین کے لیے دیا ہے؟
آپ نے بھی بیٹا دین کے لیے دیا ہے؟ ہاں. آپ کہتے ہیں مولانا دیا ہے. وہ بیٹا دیا جو گھر میں برتن توڑتا ہے، وہ بیٹا دیا جو لوگوں کے گالیاں دلواتا ہے، وہ بیٹا دیا جو اسکول نہیں پڑھتا. وہ ضعیف بیٹا تو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے. ڈاکٹر بنائیے، بری بات نہیں ہے. یہاں مجھے عرفان قادری صاحب بتا رہے ہیں، یہاں جو ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. جتنے بھی لوگ ہیں دین کی خدمت کرنے والے، میرے پیارے بھائی، امام المقام امام حسین کا جو شہزادہ علی اصغر، یقین مانے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب آدمی پہلی دفعہ میں نے پڑھا، میں سوچتا ہی رہے گا. جب پانی کے لیے شہزادے کو لے کے گئے تھے، انہوں نے آگے سے جو تیر مارا تھا، وہ تیر پتہ ہے کون سا تھا؟ وہ 2 والا تیر تھا جو جانوروں کو مارا جاتا. جو شکاری جانوروں کے لیے تیر استعمال کرتے ہیں 2 والا، وہ تیر ان بدبختوں نے شہزادے کے گلے میں مارا. آپ امام المقام امام حسین کے حوصلے کو سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کی قربانی کو سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کی بہادری کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ کتنی آسانی سے ہم سنتے ہیں، کتنی آسانی سے پڑھتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں یہ کہانیاں صرف کانوں کے چسکے کے لیے ہم سن رہے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے سن رہے ہیں؟ مزہ تو یہ ہے نا ان واقعات کے بعد پھر کیفیت بدل جائے، پھر تہجد میں آ کے سجدے کریں، پھر ایک بیٹا نہیں، پھر 2 بیٹے، پھر 3 بیٹے، پھر یہ میرے بچے حافظ. کتنا خوش نصیب ہے، 5 بیٹے 5 کے 5 حافظ قرآن، 5 بیٹے 5 کے 5 حافظ قرآن ہیں. امام المقام امام حسین نے 56 سال عمر ہے، صبح سے لاشیں اٹھا لی. اب آخر میں اپنا نمبر ہے. امام المقام امام حسین تیاری کر کے اب میدان کی طرف جا رہے ہیں. جب میدان کی طرف گئے، جو سامنے آیا اسے کاٹ کے رکھا. لڑتے 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 پھر انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی. اور جب آپ سواری سے نیچے گرے نا، نیچے تشریف لائے، تو آپ کے جسم پہ 113 زخم تھے. 113 زخم تھے، اور 113 جس کے جسم پہ زخم، اور وہ سر سجدے میں رکھے، اور وہ کہے مالک میں نے سب کچھ لٹایا ہے، میں راضی ہوں، بتانا تو بھی راضی ہے یا نہیں. امام المقام امام حسین نے سب کچھ قربان کیا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور جتنے اہل بیت کے گھرانے والے تھے جو شہداء تھے ان کے سر نیزے پہ لگا دیے، اور جو خیمے میں خواتین تھیں ان کو رسیوں سے باندھ دیا، کیونکہ اب اس سارے قافلے کو انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں لے کے جانا تھا. یہ قافلہ جب کربلا کے میدان سے گزرنے لگا تو یہ قافلہ ادھر سے گزرا جہاں شہداء کی لاشیں پڑی تھیں. سیدہ زینب کی سواری وہاں سے گزری جہاں امام حسین کی لاش پڑی تھی. سر نہیں تھا، دھڑ تھا. تو سیدہ نے جب اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو پھر رخ مدینے کی طرف کیا اور کہا با محمد یا محمد، دیکھیے آپ کے نواسے کا کیا حال ہو، دیکھیے آپ کے نواسے کے جسم پہ کفن نہیں، گرد نے آ کے کفن پہنا دیا، دیکھیے آپ کی شہزادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. وہاں سیدہ جو ہے نا مدینے کی طرف رک کر کے سرکار سے فریاد کر رہی ہے. اب یہ قافلہ جب چلتے چلتے دمشق کے بازار سے گزرتا ہے، شام کا ٹائم ہوتا ہے، شام کا ٹائم ہوتا ہے، اندھیرا چھاتا ہے، تو رش کی وجہ سے قافلہ تھوڑا ٹھہر گیا. آگے نگارے بج رہے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہہ رہے تھے کہ باغی آ گئے، باغیوں کا قافلہ آ گیا، اعلان ہو رہا ہے قیدی آ گئے. کچھ لوگ چھت پہ چڑھ رہے، کچھ گلیوں میں نکل آئے. جب یہ قافلہ تھوڑی دیر ٹھہرا نا، ایک برقع پوش عورت آئی، پانی لے کے آئی، پانی پلا رہی ہے، کھجوریں تقسیم کر رہی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو فرمایا اس برقع پوش عورت کو میرے پاس بلا. جب برقع پوش عورت قریب آئی نا، کہا بڑی مہربانی، بڑا رحم آیا تجھے ہم پہ تو کسی نے رحم نہیں کیا. ہم تو کئی دنوں سے دکھ برداشت کرتے کرتے آ رہے ہیں، ہم تو خون ہی خون دیکھتے آئے ہیں، ہمیں تو کوئی گھٹ پانی بھی نہیں دیتا، بتانا تو اتنی مہربانی کی، کبھی کھجوریں بانٹ رہی ہے، کبھی پانی بانٹ رہی ہے. اس نے کہا کچھ عرصہ مدینے میں رہی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں میں نہیں، ان کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی،
برتن دھوتی تھی، میں جب سیدہ کی خدمت کرتی تھی تو سیدہ مجھے فرماتی تھی جب بھی تجھے قیدی نظر آئے تو پانی ضرور پلا دے، جب بھی تجھے قیدی نظر آئے تو پانی ضرور پلانا۔ آج نگارہ بچا، شور ہوا تو میں چھت پہ آئی، مجھے پتا چلا قیدی آئے ہیں تو مجھے سیدہ کی وصیت یاد آئی ہے۔ میں نے کہا سیدہ نے کہا تھا قیدیوں کو پانی پلانا، تو گھر میں کھجوریں بھی تھی، کھجوریں بھی لے آئی ہوں، پانی بھی لے آئی ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا خاتون تیری بڑی مہربانی، تو نے ہمیں پانی پلایا ہے، بتا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں، اگر کوئی دعا ہو تو بتا میں تیرے لیے دعا کر دوں۔ اس نے کہا میری اللہ نے ساری منتیں پوری کی، آرزویں پوری کی ہیں، ایک آرزو ہے کبھی کبھی دل میں آتا ہے اور دل جوش مارتا ہے، دل کرتا ہے کبھی پھر مدینے جاؤں، کبھی پھر مدینے جاؤں۔ جب میں سیدہ کی خدمت کر رہی تھی تو اس کے سین میں، ان کے سین میں دو چھوٹے شہزادے حسن اور حسین کھیلتے تھے، ایک چھوٹی لڑکی زینب کھیلتی تھی۔ میرا دل کرتا ہے کبھی جاؤں، بڑے ہو گئے ہوں گے، میں نے انہیں اپنی گود میں کھلایا ہے، میرا دل کرتا ہے کبھی مدینے جاؤں اور جا کے میں زینب کو بھی کہوں میں نے تجھے گود میں کھلایا، حسن اور حسین سے بھی ملوں۔ سیدہ کی چیخ نکل گئی، کہا خاتون دعا تو میری قبول ہو گئی، جس سے تو باتیں کر رہی ہے یہی زینب۔ اور جو سر تجھے نیزے پہ نظر آ رہا ہے یہی حسین۔ اس نے رو کے کہا یہ تو کہتے ہیں یہ باغی ہے، ان ظالموں نے نبی کی آل کو کاٹ دیا۔ یہ قافلہ چلتے چلتے ابن زیاد کے دربار میں جب لایا گیا، ابن زیاد بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کے سامنے جب امام المقام امام حسین کا سر اقدس پیش کیا گیا، اس بدبخت نے چھڑی سے امام المقام امام حسین کے ہونٹوں پہ لگا اور کہا اپنے جام کو پہنچے، وہاں ایک بوڑھے صحابی زید بن ارقم بیٹھے تھے، وہ کانپتے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بدبخت چھڑی ہٹا، ان ہونٹوں کو میں نے مصطفیٰ کو کئی مرتبہ چومتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے کہا مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا، میں تیرا بھی سر اتار دیتا۔ اس نے کہا بدبخت تجھے نبی کی آل کا خیال نہیں، تو میرے بڑھاپے کا خیال۔ میرے پیارے بھائی یہ قافلہ کیسے یزید کے دربار میں پہنچا، کیسے مدینے واپس پہنچا، یہ بڑی درد بھری کہانیاں ہیں۔ لیکن میرے بھائی آپ اور میں تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ امام المقام امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یزید فاسق تھا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اعلانیہ گناہ کرے وہ فاسق ہوتا ہے، جو نماز نہ پڑھے اسے شریعت فاسق کہتی ہے، جو اعلانیہ گناہ کرے۔ امام المقام امام حسین نے فاسق کی بیعت نہیں کی، بیٹے قربان کر دیے، گھر کا گھر قربان کر دیا، مگر فاسق کی بیعت نہیں کی۔ ہم حسینی ہیں، لنگر حسین کا کھاتے ہیں، مگر بیعت کس کی ہے؟ بے نمازی پیر، چرسی پیر، بھنگڑے ڈالنے والا پیر، چلا پیر، کلا پیر۔ کون ہے تمہارا پیر؟ وہ جی فلاں پیر جو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ امام المقام امام حسین تو فاسق کی بیعت ہی نہیں کر رہے، اور ہم نے پیر ہی فاسق پکڑا ہوا ہے، جبکہ وہ پیر نہیں ہے، ہم نے اسے پیر بنایا۔ یہ بڑی کڑوی بات ہے، سمجھ آ جائے تو یہ ہضم ہی نہیں ہوتی لوگوں کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ مانیں گے، ہمارے پیر کے خلاف نہ بولیں آپ، یعنی شریعت کی دھجیاں اڑتی رہیں، یعنی اپنا پیر عزیز ہے۔ پیر دیکھنا ہے تو خادم حسین رضوی کو دیکھنا، سبحان اللہ، اس مرد کلندر نے، حقیقی پیر تو وہی ہے، اور ایسا پیر سبحان اللہ رہتی دنیا تک ان کا نام بھی رہے گا اور ان کا مشن بھی رہے گا۔ میرے پیارے بھائی امام المقام امام حسین نے یہ جو قربانی دی ہے، اس قربانی کو سمجھنا ہے، اس قربانی کے فلسفے کو آپ سمجھیے۔ امام المقام امام حسین سے محبت کرنے والے محرم میں تو سبیل بھی لگاتا ہے، اس کا اللہ تجھے اجر دے گا اگر تیری نیت اچھی ہے۔ محرم میں تو کھچڑا پکاتا ہے، اللہ تجھے اجر دے گا اگر تیری نیت اچھی ہے۔ محرم میں تو کالے کپڑے نہیں سفید کاٹن کا سوٹ پہنتا ہے، اس لیے کہ سفید کپڑے میرے نبی کو پسند ہے، اگر
لیکن سوال یہ ہے 10ویں محرم پہ سبیل بھی تو نے لگائی، 10ویں محرم کو نبی کی محبت میں آقا کو سفید کپڑے پسند ہے، وہ تو نے سفید کپڑے بھی پہنے، 10ویں محرم کو تو نے لنگر بھی پکایا، تقسیم بھی کیا، تو کہتا ہے میں حسینی ہوں، لیکن جب بیٹے کی شادی ہوئی تو نے مجرا کرا کے یزید والا کام کیوں کیا؟ تو نے بیٹی کی شادی کو مائیوں والی رسم کی، ڈھول بجایا۔ آپ جانتے ہیں یزید مجرے کراتا تھا، وہ گانے والی عورتیں بلاتا تھا، وہ گانے والی عورتوں میں لطف اندوز ہوتا تھا۔ محرم میں لنگر حسین کا کھایا، بیٹے کی شادی پہ مجرا کر کے یزید کو راضی کیا۔ ایک پرام تھا، پرام پہ بڑی دقت تھی، سناٹا تھا، لوگ داڑے مار مار کرو۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نوجوان نے کہا مولانا میری بات کا جواب دے دے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ مولانا یزید نے سر نکالا، یزید نے جوا عام کرنا چاہا، یزید نے شراب عام کرنا چاہی، یزید نے گانے عام کرنا چاہے۔ امام علی مقام امام حسین نے سینہ تان لیا، خود کٹ کے نانا کی شریعت نہیں کٹنے دی۔ مولانا آج گلی گلی شراب ہے، آج گلی گلی جوا ہے، آج گلی گلی گانے ہیں۔ مولانا حسینی کدھر ہے؟ حسینی کدھر ہے؟ جس یہ سوال ہم سے بھی ہے۔ آپ کے محلے میں جوا چلتا ہے، حجروں میں تاش کھیلے جا رہے ہیں، آج نوجوان گراؤنڈ میں بوتلیں لگا کے کرکٹ کھیلتا ہے۔ یہ بوتلیں لگانے سے مراد کیا ہے؟ یہی تو جوا ہے، یہی تو جوا ہے۔ جوئے کی تعریف کیا ہے؟ ایک کا مال غصب کر لیں، دوسرے کو دے دیں، یہی تو جوا ہے۔ اور جوا آپ کی گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کے محلے کی جو کریانے کی دکان ہے اس نے لاٹری لگائی ہوئی ہے، بڑی بڑی اس نے گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی اس نے ٹیپیں لگائی ہوئی ہیں، اس نے لاٹری لگائی ہے۔ بچہ کہتا ہے میں نے تو یہ لینا ہے، بچہ 1 روپے 5 روپے 10 روپے کی لاٹری لیتا ہے، لاٹری خالی نکل آئی، کچھ بھی نہیں نکلا، اس کے پیسے غصب ہو گئے۔ دوسرا بچہ دوڑتا آیا، لاٹری دے دیجئے، اس لاٹری میں ٹافی نکلی، دئیے 10 روپے، ٹافی 1 روپے کی، 9 روپے، اس کے تو غصب ہو گئے۔ اچھا یہ بچے آتے گئے، ان کے پیسے جمع ہوتے گئے، ایک آیا 10 روپے دیا، اس کی گھڑی نکل آئی۔ ماں کہتی کتنی قسمت ہے، قسمت اچھی نہیں، جوا جیت کے آیا۔ دوسروں کا مال اس کے حصے میں آیا ہے۔ کتنی آسانی سے ہماری گھٹیوں میں جوا ڈال دیا گیا ہے۔ ہمارا نوجوان بوتلوں کے بغیر کرکٹ کھیلتا ہی نہیں ہے، ہمارا نوجوان میدان میں نماز قضا ہو جائے کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ تیرا کردار حسینی کیوں نہیں ہے؟ تیرا لباس حسینی کیوں نہیں ہے؟ تیری سیرت حسینی کیوں نہیں ہے؟ تیرے گھر کا نقشہ حسینی کیوں نہیں ہے؟ تیرا بیٹا گانوں پہ ٹانگیں پھڑکائے تو خوش ہوتا ہے؟ حسین نے تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہے۔ مزہ تو یہ تھا تیرا بیٹا قرآن کا حافظ بنتا، مسلے پہ کھڑا ہو کے قرآن سناتا، تو سینہ چوڑا کر کے کہتا میں حسینی ہوں، اور واقعی پھر آپ حسینی ہیں۔ تو یہ امام المقام امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام المقام امام حسین سے پیار کرنے والوں، آج عاشورہ کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے، عہد کرو۔ امام المقام امام حسین نے فرمایا کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، نیت کرو انشاءاللہ ہماری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نیت کرو انشاءاللہ ہماری بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب یہ بات اتنا ماحول ہے کہنی نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، پہلے وقت تھا فجر سے پہلے تہجد میں بابے بابے، تہجد میں پھوڑیاں ہاتھ میں، تسبیحاں ہاتھ میں، بابے پوری سب بابوں کی۔ اب بابے فجر میں بھی نظر نہیں آتے، یہ بابے کہاں چلے گئے؟ بابے بھی فیس بک پہ لگے ہیں۔ جس قوم کے بوڑھے بھی بگڑ جائیں، جس قوم کے بوڑھے لٹیاں ماریں، جس قوم کی بوڑھیاں تبلے بجا کے مائیں گائیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ دل کے پپولے جد اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ امام المقام امام حسین شیخ اور ماں کا بیٹا اپنے ہاتھوں میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی بیٹا دیا ہے،
چلے یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان میں سے کس کس کے والد ہیں؟ چلو ہاتھ کھڑا کریں. جو بچے یہاں موجود ہیں جن کے والد ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ، واہ واہ. اب آپ نے آپ بھی کھڑا کرنا. جو یہاں بیٹھے ہیں اور بچوں والے ہیں، امام المقام امام حسین سے محبت کرنے والوں، ایک بچہ ہے حافظ بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کرو. جس کی گھر میں چلتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. گھر میں نہیں چلتی نا، گھر میں کہتی ٹیک کے بیٹھ پڑھو دے جاتے ہیں. آپ یہاں گزارنا نہیں ہے جیسا میں آنے میں مولوی بڑا آسان. ہاں آج کل کمانڈ گھروں میں چلی گئی ہے نا. بھائی یہ لوگ کہ خیال مسیحی چلنا چاہتے وہاں دور یہ چلا گیا نا. کمانڈ ساری گھر میں چلی گئی ہے. بھائی حاکم تجھے بنایا ہے، عورت کو نہیں. اتنا کمزور ہو گیا. چلو تھوڑی بھی چلتی ہے، تھوڑی نیت کر لو. ایک بیٹا انشاءاللہ مدرسے میں دیں گے. ہاتھ نیچے ہی ہوگے جو کریں گے. پوتا دے، ماشاءاللہ جو پوتا دے، بھانجا دے، نواسا دے. نیت کیجئے کہ ہم امام المقام امام حسین کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں. اور مقدر اتنا اچھا ہو، آپ کا جنازہ کہ آگے جنازے کے ساتھ کندھا دینے والا یا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے یا نواسا ہے یا پوتا ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، قبر میں اتار رہا ہے، کہتا ہے میں آج حافظ ہوں تو اس چرپائی والے کی وجہ سے ہوں. نیت کریں انشاءاللہ ایک بیٹا حافظ قرآن. سارے ہاتھ کھڑا کریں. نیت کرتے ہیں؟ کوشش کریں آپ ایک بیٹا حافظ سے. اور کوئی ایسا ہو جو کہے کہ انشاءاللہ محرم میں ہی، ابھی بات سن کے تو پھر کہیں جی ہم بیٹا پیپر دے گا. نہیں اب آ گیا جی، آ گیا. ایسا بھی کوئی ہو کہے جی محرم میں بیٹے کو داخل کراؤ. محرم کے ماشاءاللہ واہ جی. یہ قبولیت کے یہ کتنے میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. قبولیت کا ٹائم ہے. یہ حافظ بننا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے میرے بھائی. کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. یہ کس مقدر کی باتیں ہیں، مقدر کی باتیں ہیں، یہ نصیب کی باتیں ہیں. اور یہاں جو بچوں کے والد بیٹھے میں ان سے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. اور بقیہ سب سے بھی میں بات کروں گا. آگے کہتے ہیں مفتی صاحب قبلہ یہ بچے کی کیسی تربیت کرنے ہو، یہ نماز بھی نہیں پڑھ لوں. یعنی ہم اپنی کمزوری کا اعلان کرتے ہیں. میں بھی ادارہ چلا رہا ہوں، ہم تو تہجد پڑھواتے ہیں بچوں سے. اور ایک دن بچہ گھر بیچ دیا تو نماز بھی نہیں پڑھوا سکتے. سیدھے کہو ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے. کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بچے یہاں سال ہو گئے، سالہ کچھ نہیں. اسے آتا تھا، ہمیں تو اس نے پورا سپارہ سنایا، 2 سپارے سنائے، 4 سپارے سنائے. اصل قصور یہ تھا جب یہ گھر میں گیا نا تو آپ نے اسے موبائل پکڑا ہے. بیٹا ماں کہتی پورا ہفتہ پڑھنا رہنا، ذرا کھیلو جو اس کو. اب وہ موبائل میں گیم کھیل رہا ہے. تو جو بچے یہاں قرآن پڑھیں، گھر جا کے گیمیں کھیلیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے پینٹ پہن کے گانوں پہ ڈانس کریں، وہ حافظ نہیں بنتے، وہ لٹیرے بنتے ہیں. کلاس میں 100-200 پڑھنے آتے ہیں، بندے حافظ چاہتے ہیں. بقیہ کیوں نہیں بنے؟ کسی کی باپ کی غلطی، کسی کی ماں کی غلطی. بچہ گھر گیا دیکھتا ہے دادی تبلہ بجا کے مائیے گا رہی ہے تو پتر حافظ بن جائے. دادا لڈی مارتا ہے، پوتا حافظ بن جائے گا. آپ کو اور مجھے اپنا مزاج چینج کرنا پڑے گا. کربلا کی کہانی سننے والوں، اس قربانی کو فقط سن کے 2 آنسو بہا کے کیا حق ادا ہو گیا؟ نہیں. اب ضرورت اس عمر کی ہے ہر گھر میں حسینی پرچم، ہر گھر میں حسینی پرچم. اور یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت حلف کو کہتے ہیں. اس نے بیعت یہ تھی ہم آپ کو خلیفہ مانتے اور ہم آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے. اس نے بیعت تھی. اب ووٹ ہے، اب ووٹ ہے. اب آپ کو بھی سوچنا ہے امام المقام امام حسین نے فاسق کی بیعت نہیں کی. آپ نے بھی سوچنا ہے کہ آپ کا تعلق فاسق تو نہیں، اس فاسق سے تو نہیں ہے، شرابی سے تو نہیں ہے. یہ آپ کو اور مجھے اپنا مزاج بنا. اور یہ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں. میں میڈیا کے ذریعے بھی کئی دفعہ دیکھا، اتنا خوبصورت نظم و ضبط، اتنا اچھا ماحول. اور محلے والے میں کہتا ہوں جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم، اتنا کم کہ آپ
مسجد میں اتنی بہاریں لگی ہوئی ہیں. وہ دن کتنا آپ کے لیے عظیم ہوگا، کتنا عظیم ہوگا کہ آپ کہیں گے جی ہمارے محلے کے بچے الحمدللہ 20 گاؤں میں قرآن سنا رہے ہیں. کتنے مقدر ہیں، کتنے فخر سے کہو گے فلاں گاؤں میں بھی ہمارا بچہ سنا رہا ہے، فلاں گاؤں میں بھی ہمارا بچہ سنا رہا ہے. اے مسجد کی خدمت کرنے والوں، اے ان بچوں کی خدمت کرنے والوں، اے مدرسے سے محبت کرنے والوں، ان بچوں کا خیال رکھنے والوں، ان بچوں کے اساتذہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے والوں، خدمت کرنے والوں، اگر تمہارا خلوص برقرار رہا تو اپنی قسمت پہ ناز کرو. جنازہ تمہارا اٹھے گا، بچے رو کے قرآن پڑھنے والے. یہ بچے اس محبت میں قرآن پڑھیں گے کہ اس نے ہمیں پیار کی نگاہ سے دیکھا. یہاں ایک بات سناؤ تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں نا ایک مسجد ہے چوک میں، 4 اس کو چوک رکھتے. اس مسجد کا جو متولی تھا نا، متولی، اس سے روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی. مسجد کا جو خادم ہو نا، خادم صدر بنے یا جو بھی ہو، خادم ہوتا ہے، صدر کیا ہوتا، وہ یہی کہے اب اللہ اپنے گھر کا خادم بنایا ہے نا، اب رات روز گرم ہو نا. اتنی بڑی ڈیوٹی مل گئی ہے، اتنی بڑی ڈیوٹی مل گئی ہے. وہ متولی ایسا تھا جسے روزانہ رسول اللہ کی انتظار ہوتا. اس مسجد میں مدرسہ تھا، بچے ہوتے ہیں، بچے آپس میں شرارتیں کرتے ہیں. اس متولی نے ایک بچے کو چپیڑ ماری، ڈانٹ دیا. رات وہ سوئے تو سرکار کی زیارت ہوئی جسے روز زیارت ہوتی ہو. اب وہ تو صبح اٹھا تو تڑپا، آقا کیا کرتے ہو؟ اس کے تو وہ گمان میں بھی نہیں کیا ہوا ہے. دوسرا رات آئی، نادتا ہو، تیسری رات آئی، وہ تو تڑپے روئے. آقا کرم کرے، آقا مجھ سے کیا کرتی ہو؟ اب وہ روئے. چند دن گزرے، وہ رو رہے، تڑپ رہے. محلے میں کسی اور کو اللہ کے نبی خواب میں آئے. اس نے کہا آقا آپ کا غلام تڑپ رہا ہے. آقا روز نمازتے تھے، اب کیوں نہیں نمازتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے میرے بچے کو چپیڑ ماری. یہ قرآن پڑھنے والے لاوارث نہیں ہیں. یہ قرآن، یہ کتنے خوش نصیب ہے، صبح سے شام تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں. ان کے ماں باپ کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی ہے کہ ان کے بچے اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کر لیے. یہ ان بچوں کو لاوارث نہ سمجھیں. ان بچوں کی شان بہت بڑی ہے. یہ تمہارے گھر میں آئیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہیں، صرف آ کے گزر جائیں نا، گزر جائیں، پھر بھی اللہ کی رحمت کو دو. لیکن گلا دوں گا میں آپ کو، گلا دوں گا. تمہارے گھر میں بڑے VIP مہمان ہیں نا، VIP مہمان، تو تم روسٹ مچھلیاں منگواتے ہو، روسٹ مچھلیاں. لیکن جب دعا کے لیے تم نے بچے بلانے ہیں نا، ہمارے بچے استاد جی بچے بھیجو ختم کرانا ہے، جب ہمارے بچے بھیجتے ہیں پھر تم 4 والے چاول نکالتے ہیں، اچار والے چاول. وہ بھی 4 گھنٹے بچوں کو بٹھا کے اس کے بعد کہتے دے گا لیٹ ہو گئی. ہمارے بچوں کو تم نے بھکاری سمجھا؟ جو سارا دن قرآن پڑھتے ہیں تم نے انہیں بھکاری سمجھا؟ اگر تمہارے گھر کوئی لینڈ آئے تو اس کے آنے سے پہلے بچیاں روز پڑھی ہوں. اور جب قرآن جس کے سینے میں ہے، جن بچوں کو اللہ گھر والا کہے، جن بچوں کی عظمت اتنی ہے کہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ عذاب کر وہ قبر اٹھا دے. وہ بچے آئیں تو 4 گھنٹے بٹھا کے کہتے ہو دیکھ لیٹ ہو گئی ہے اور کھلاتے ہو 4 والے چاول. کاش اتنا ان بچوں سے پیار ہو نا، اس لیے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے. میں تو یہ جذبہ رکھتا ہوں جہاں ہمارے بچے پڑھے AC لگے. انگلش کرنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا AC روم میں بیٹھ سکتا ہے، قرآن پڑھنے والا نہیں بیٹھ سکتا. سارے بولتے نہیں. ان کے نخرے اٹھائیے، ان کے ناز اٹھائیے. اور زندگی یوں ہے. علامہ صاحب مفتی صاحب سے کہیں حضور یہ ایک بچے پہ خرچ کتنا آتا ہے؟ کوئی 2-4 بچے ہمارے ذمہ کرتے ہیں. جب جنازہ اٹھے نا، جنازے کی اس نکر پہ بھی گر ہو رہا ہے، جنازے کی اس نکر پہ بھی رو رہا ہے. پوچھے بھائی تیرا رشتہ اس سے کیا ہے؟ وہ رو کے کہے میں رشتہ تو میرا کوئی نہیں ہے. آج میں مفتی ہوں، میں فتوے دیتا ہوں، آج میں عالم ہوں، میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں، آج میں خطیب ہوں. یہ جو جنازہ پڑھا ہے نا، میری پڑھائی کا سارا خرچہ اس نے اٹھایا. جب کسی گلی سے جنازہ نکلے
کسی بیوہ عورت کی چیخوں کی آواز آئے، کوئی پوچھے تو کیوں روتی ہے، تیرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ وہ بیوہ عورت رو کے کہے سائیں چلا گیا تھا، بیوہ ہو گئی تھی، سفید پوشی تھی، لیکن یہ جس کا جنازہ گزرا ہے نا اس نے کبھی نہیں کسی کو بتایا، مگر میرے گھر کا سارا خرچہ یہی دیا گیا۔ کچھ کام تو اللہ کے لیے کر لیں۔ اور آخری پیغام سن لیں، ہم ہیں حسینی مگر برداشت ہمارے اندر نہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم تو ببر شیر کی طرح ہے تیری ایسی کی تیسی۔ امام علی مقام امام حسین کی زندگی تو صبر سے کھا رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر میدان جنگ بنا ہے، بہن سے ناراضگی ہے، ماں رو رہی ہے، ماں کے پاس جا نہیں رہے۔ آئیے سنیے، کربلا کے جتنے بھی مسافر تھے نا، ان کو جو یزیدی گروہ نے جنہوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، بعد میں مختار سقفی کا ہے، اس نے اہل بیت کے دشمنوں کا چن چن کے بدلا اس کا اپنا خاتمہ بھی برا ہو گیا تھا۔ جب مختار سقفی بدلے لے رہا تھا نا، اس ٹائم ابن زیاد ڈر کے بھاگا، جان بچانے کے لیے بھاگا ابن زیاد۔ اب یہ بھاگ رہے، اسے پیاس لگی، پیاس شدت اختیار کرتی۔ ابن زیاد جو ہے نا وہ دیکھتا ہے ادھر ادھر، آبادی کا نام و نشان نہیں، اور وہ ڈھونڈتا ہے، دور سے خیمہ نظر آتا ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے خیمے کے پاس، آس لگی پانی کی۔ جب خیمے کا پردہ ہٹایا، اندر زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن زیاد کانپنے لگا، یہ تو پانی نہیں دیں گے، ہم نے تو ان کے بچوں کو پیاسا شہید کیا، یہ تو نہیں پانی دیں گے۔ امام زین العابدین نے جب سلام پھیرا، ابن زیاد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا پیاسا ہوں، پانی ملے گا؟ امام زین العابدین نے کٹورا بھر کے اس کو پانی دیا۔ اس نے سمجھا شاید پہچان نہیں سکے مجھے، پیا، کہتا ہے اور ملے گا؟ پھر کٹورا بھر کے دیا، پی کے کہتا ہے اور ملے گا؟ پھر کٹورا بھر کے دیا۔ جب جی بھر کے پی چکا، کہتا ہے لگتا ہے پہچانا نہیں، آپ کی چیخ نکل گئی۔ کہا ظالم تجھے نہیں پہچانا، جب تو نے پہلی بات کی تھی مجھے تو تب ہی کربلا یاد آ گیا تھا، جب تو نے پانی مانگا تھا تو مجھے اسی ٹائم علی اصغر یاد آ گیا تھا، جب تو نے پانی مانگا تھا مجھے سکینہ یاد آ گیا تھا۔ کہا اچھا پہچان نہیں، پھر بھی پانی پلا رہی؟ کہا جو تم نے کیا تھا وہ تمہاری تربیت کا اثر ہے، جو ہم نے کیا وہ ہماری تربیت کا اثر ہے۔ اے حسینیوں، وہ تو انہیں پانی پلا رہے ہیں جو ان کے بچوں کا پانی بند کر رہے ہیں۔ آپ اپنی سگی بہن سے نہیں بات کرتے، سگے بھائی سے بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ آج کے عاشورہ کی فضیلت ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کے عاشورہ کے دن کے 6 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ہاتھ میں نا ایک کفن چور نے توبہ کی تھی، جس نے 2200 کفن چرائے تھے، 2200، اور آپ کے کہنے پہ نا اس نے 4 قبروں کے حالات بتائے، 4 قبروں، 3 قبروں کے بارے میں بتایا کہ عذاب نازل ہوگا، اور اس کفن چور نے بتایا کہ جب میں نے ایک قبر کھودی، اس قبر میں میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان بیٹھا تخت پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے نوجوان، میں نے بقیہ قبروں میں تو عذاب دیکھا ہے، تو یہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، تجھے یہ انعام کیسے ملا؟ اس نے کہا عاشورہ کے دن 6 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ یہ مغرب سے پہلے، عصر سے پہلے آپ 6 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بزم کو قبول فرمائے، اور اللہ یہ جو باغ لگا ہے اللہ کرے کہ یہ ہرا بھرا رہے، یہ سدا بہار رہے، اور کوئی ایسا مرد کلندر آئے جو ان بچوں کے لیے خوبصورت سا